بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حقوق اللہ۔ حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ حقوق اللہ سے مراد وہ باتیں یا کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہر انسان پر واجب ہے، جیسے ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس نے انسان کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا اور سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ سورج، چاند، ستارے سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا ہے کہ انسان زمین پر اس کا بندہ بن کر رہے۔ بندہ ہونے کی حیثیت سے انسان پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے حقوق واجب ہیں۔ بندگی کا تقاضا ہے کہ انسان ان کے حقوق کو ادا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اور اس سے ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سب عبادات میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ بندہ اپنے رب کا ہمیشہ شکر ادا کرے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں، دل سے ان کا اعتراف کرے اور زبان سے ان نعمتوں پر کلمات شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا اور اس کا ذکر کرتے رہنا بھی حقوق میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ہر ضرورت کے لیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر مصیبت اور تکلیف پر صبر فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اسے دور کرنے کے لیے فریاد کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندے کی مشکل کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ غم اور خوشی بھی اس کی طرف سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع و نقصان کا مالک نہ سمجھے، اس کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اپنے تمام امیدیں اسی سے وابستہ رکھے اور اس پر بھروسہ رکھے۔